عربی زبان یہ فطرت کی زبان ہے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کافی رائے ہے کہ کون سی زبان استعمال کی جنت میں. تو سب سے پہلے زبان استعمال کی وہ عربی. اور اس کا یہ دلیل ہے ہم پیش کر سکتے ہیں. حدیث میں آئے ہے کہ جنت والوں کی صفات ہے. ان میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عمر میں ہے 33 سال، اور حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی میں 60 ذراع 7 گز آسمان میں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورت میں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ہے. تو جنت والوں کی زبان عربی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پیدا کیے جنت میں، تو اس وقت بھی ان کی زبان جنت والوں کی زبان ہی ہوگی. اور اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے ساری بندوں کو نکالے ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ سے ہے، جتنا بھی انسان ہے قیامت کے دن تک وہ سب کا سب نکالا ہے. اور یہ کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ الستو یہ بھی ایک بعد میں انشاءاللہ تعالی ہم لے لیں گے. الستو بربکم قالوا بلا شہیدنا، پھر انہوں نے کہا بلا شہیدنا، جی ہاں ہم گواہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارا رب ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان تقولوا، ایسا نہیں کہنا کہ قیامت کے دن ہم جاہل تھے یا ہمارا والدین مشرک ہے ہم بھی، کیونکہ میں نے آپ کے دلوں میں فطرت رکھی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے اور اللہ ہمارا رب ہے. تو اس وقت بھی سارے لوگوں نے عربی بولے ہیں، یعنی میں اور آپ اور ہمارا بچے بچے کے بچے، سارا کا سارا قیامت کے دن تک جتنے بھی ہے اللہ تعالیٰ نکالے ہے، اور سب کو گواہی، سب سے گواہی لی، اور سب نے کہا قالوا بلا شہیدنا. اب قالوا بلا شہیدنا، قالوا بلا شہیدنا، بلا شہیدنا کس زبان میں کہیں؟ اگر کوئی زبان انہوں نے استعمال کی ہے تو وہی ہے جنت کی زبان ہے جو عربی میں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ زبان ایسی ہے، فطرت کی زبان ہے، اور اس کے ایک نشانی ہے. اب دیکھو قرآن جب بچے یاد کرتے ہیں، ان کی عمر تقریباً 9 سال یا 8 سال پورا قرآن یاد کر سکتے. اب جتنا قرآن ہے کوئی بھی ان کو کتاب دے کسی زبان میں ہے، وہ کوئی بھی بچے دنیا میں اس کو یاد نہیں کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ قرآن اسی زبان میں فطرت کی زبان ہے، اور دوسری بات یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو میسر کر دیے تو حفظ ہو سکتے ہیں چھوٹے بچے کے لیے. تو لہذا صرف مسلمان پر نہیں ہے بلکہ ہر انسان پر واجب ہے کہ عربی سیکھ لے اور دیکھ لے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں، کیونکہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی حجت ہے. اللہ کی حجت ساری لوگوں پر یہ اللہ کی حجت ہے. ابھی اس وقت قیامت کے دن تک کوئی معجزہ نہیں ہے، کیونکہ انبیاء جب آتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو معجزہ دیتے ہیں. اب اللہ کا رسول کا جو معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ قرآن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ساری لوگوں کو، انسانیت اور جنات سے ایک چیلنج لیے ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. اللہ تعالیٰ سب کو کہا کہ ایک سورت لا، ایک سورت مطلب مثال کے طور پر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ صرف 3 آیتیں ہیں. اب 3 آیتیں اور بعض آیات ایسے ہیں جو 2 کلمے سے یا 3 کلمے سے انسانیت اور جنات عاجز ہو چکے ہیں، 3 آیتیں لینے سے عاجز ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے معجزے ہیں. اور جب معجزہ ہے اللہ کی طرف تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حجت بن گیا. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جتنا بھی نبی جب آتے تھے ان کے ساتھ معجزے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اطمینان رکھتے ہیں کہ یہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے یہ نبی ہے، اور دلیل اور نشان یہ ہے کہ ان کے پاس معجزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا کتاب رکھا ہے جو معجزہ قیامت کے دن تک. تو اس کا یہ ایک حجت ہے اللہ کی طرف لوگوں پر، صرف مسلمانوں پر نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت پر ہے. تو لہذا عربی سیکھنا اور
سمجھنا یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے لیے، تاکہ پہچان سکے، جان سکے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بتایا، اور اللہ کا خطاب ہے، یہ قرآن اللہ کا خطاب ہے ساری انسانیت کے لیے. ٹھیک ہے، تو لہذا ہم نہیں چاہتے صرف گفتگو آپ سیکھ لیں، بلکہ یہ بھی سیکھنا ہے تاکہ انشاءاللہ اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی آپ کی آسانی ہوگی. خاص طور پر ان دنوں میں آپ قرآن پڑھتے رہیں گے اور یہ الفاظ یا ان کی مشابہت آتا رہیں گے. آج میں آپ کو یہ دینا تھا لیکن یہ تھوڑا سا مشکل ہے، اور میں اور آپ کو مشکل، یہ زیادہ مشکل نہیں ہے. دیکھو یہ الیس مسلمن، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ تو بلا ہوا مسلمن، بلا ہوا مسلمن. اب یہاں مسلمن آئے ہیں اور یہاں مسلمن آئے. آپ فی الحال اپنا آپ کو اس چکر میں نہیں ڈالنا کیوں یہ مسلمن ہے کیوں یہ مسلمن نہیں ہے، یہ نہیں ڈالنا، کیونکہ آپ ابھی صرف گوئے کہ جیسے پہلے عربوں سے لوگ سیکھتے ہیں تو اس وقت یہ نہیں پوچھتے یہ کیوں مرفوع ہے، یہ کیوں ہے، صرف سنتے ہیں اور بس جیسے سنتے ہیں ویسے بولتے ہیں. آپ بھی اس طرح کر لیں، جیسے سنتے ہیں ویسے بولیں. بعد میں جب آپ کی زبان یعنی سیدھا ہو جائے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتائیں گے یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے. طيب انا اردت ان اعطيكم هذا اليوم ولكن نريد ان نفهم اكثر، ولذا سارجع الى هذا واحل معكم هذا. هل كان حاضرا؟ نعم كان حاضرا. نعم هل كان حاضرا، کیا وہ حاضر تھا؟ فالجواب نعم كان حاضرا. الآن إذا كان مثنى فماذا نقول؟ هل من يعرف؟ من يعرف؟ فماذا نقول هنا؟ نعم هل كان حاضرين؟ نعم. طيب فماذا الجواب يكون؟ نعم كان حاضرين. حاضرين. طيب الآن هل كانوا حاضرين؟ جواب ماذا يكون؟ نعم كانوا حاضرين. طيب الآن مؤنث، ماذا نقول مؤنث؟ هل كانت؟ جيد أحسنتم. حاضرة. كانت حاضرة. جيد ممتاز. حاضرة. نعم كانت حاضرة. ممتاز. كانت حاضرة. جيد ما شاء الله. الآن هل كانتا. جيد. هل كانتا حاضرتان. حاضرتين. حاضرتين. نعم كانتا ايش؟ حاضرتين. جيد. الآن جمع ماذا نقول؟ هل كانت هل كانوا لا جمع خواتين كلية. كنتن. جيد. الكن حاضرات. الكن حاضرات
طيب كيف نقول جواب نعم؟ نعم ماذا نقول؟ نعم كنا حاضرات. نعم كنا حاضرات. طيب الآن انتهينا من الغائب، الآن نأتي إلى الحاضر. هل ماذا نقول؟ كيا تم حاضر تھا، فماذا نقول؟